علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ مولوی نصیر فرمائیے۔ ایران جو ہے، جو آپ کو جو موقف تھا وہ درست تھا موقف، کس مسئلے میں؟ اور ایران اور امریکہ کے بارے میں جو ہے لوگ ایران کی بہت حمایت کر رہے تھے، بہت نقصان اس سے ہوا۔ جی ایران جو ہے غدار ہے، وہ سعودی پر بھی حملہ کر رہا ہے، سعودی پر جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں مسلمان ایک ہو جائے سب۔ ہاں تو اس میں ارے بھائی ہمارے جو قدیم علماء ہیں، سلف الصالحین ہیں، وہ سچے تھے کہ آج کل کے علماء سچے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ گند تو آپ لوگ دیکھیے، سنیے، برا لگے گا مولوی نصیر، ہماری سالوں سے بات چل رہی ہے، جی 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 یہ جو جہلا ہوتے نا، جہلا، جی 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 وہ اپنے گاؤں کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے گاؤں والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے حق پہ کون ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ بالکل بالکل برادری والے بھی یہی دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے خود کی برادری والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل۔ اہل مدارس بھی وہی کر رہے ہیں۔ جی 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 سجاد نعمانی کے خلاف کوئی بولتا ہے؟ مطلب صحابہ لاوارث ہیں کیونکہ 1450 سال پہلے ہو گئے، اور سجاد نعمانی کیونکہ مدارس والوں کا ہے تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات۔ یہی ہو رہا ہے بھائی، کیا کریں؟ محمود مدنی کا ساتھ دینے والے علماء ہیں کہ عوام ہیں؟ علماء آپ بتائیے، تقی عثمانی کا ساتھ دینے والے علماء ہیں کہ عوام ہیں؟ ہاں بھائی، بالکل بالکل۔ جس کی گاڑی کے اوپر ایل لکھا ہوا، ایل جی 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 تو اس کی ذمہ داری ہے گاڑی بچا کے چلے کہ لوگوں کی ذمہ داری اس سے بچ کے چلے؟ تو خود ذمہ دار ہے۔ جی جی نہیں، جس کی گاڑی پہ ایل لکھا ہے، ایل جو سیکھ رہا ہے، تو بالکل خود ذمہ دار ہے کہ جو ہے۔ نہیں، اس کی گاڑی پہ لال ایل لکھا رہتا ہے، یہ اشارہ ہے کہ بھئی یہ سیکھ رہا ہے، اس سے لوگ بچ کے چلیں۔ جی بالکل، وہ تو بھائی صحیح۔ لکھا رہتا ہے بھیا گاڑی سیکھ رہا ہے، اس سے 20 فٹ دور چلیں۔ بالکل بالکل لیکن سیکھے ہوئے کہ جس کا لائسنس ہو اس کی گاڑی پہ ایسا کوئی نشان نہیں رہتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو عقیدے علماء خراب کر رہے ہیں کہ تبلیغ والے خراب کر رہے ہیں؟ وہ تو الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے بولنا مولوی نصیر، ہنسی آ گئی نا مولوی نصیر؟ ہنسی آ گئی نا؟ کسی پر جو ہے ارے میں یہ کہہ رہا ہوں، تقی عثمانی کی زندگی بھر کی خدمات مثال کے طور پہ مان لیں، اور صرف تصویر اور سود حلال کر دیا، ٹھیک ہے؟ خالد سیف اللہ رحمانی کی بہت خدمتیں، صرف انشورنس حلال کر دیا۔ جی 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 ارشد مدنی کی بہت خدمت، بھارت ماتا کی جے اور اوم اور اللہ ایک حلال کر دیا۔ جی جی سجاد نعمانی کی بہت خدمت، گستاخ کے صحابہ کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ تو کل ملا کے ان سب کی ایک ایک مان لی جائے تو دین کیسا رہے گا؟ دین بچے گا؟ بالکل نہیں، بالکل آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل سمجھ رہے ہیں بات۔ اللہ کی قسم، ہم تبلیغ والوں کی محنت پہ، اللہ کی قسم سالوں کی محنت پہ یہ لوگ پانی پھرا رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نامحرم سے بات مت کرو، اور ارشد مندی جا کے نامحرم کے پاس میں بیٹھ جاتا ہے۔ بولو کیا ہوگا؟ بیٹا صاحب سمجھ نہیں۔ ارشد مدنی ہو بڑھیا وکیل کے ساتھ بیٹھا تھا نا پریس کانفرنس میں ابھی، ہاں، تو ہم کو بولیں گے ارے تم جماعت والے تو اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، صدر المدرس امیر الہند، تو دین، ہاں، تو لوگوں کا عقیدہ کون خراب کر رہا ہے مولوی نصیر؟ نہیں، بڑھیا تھی، اس میں جو ہے سہمت نہیں ہے، درست ہے۔ ہاں کرو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، تعویل کرو نا، یہ وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ جو گاؤں کے گمار ہیں وہ تو اپنے علاقے والوں کا ساتھ دے رہے ہو تو گمار ہیں، برادری والے اپنی برادری کا ساتھ دے رہے ہو تو جاہل ہیں۔ تم علماء ہو کے یہ تعویلیں کر رہے ہو تو دین کی شکل کیا ہوگی؟ ابھی 12 ربیع الاول آئے گا تو جمعیت والے جلوس نکالیں گے جی جی تو کیا ہوگا؟ تم تعویل کر دو گے،
تو دین کی شکل کون بگاڑ رہا ہے؟ عبد الواحد قریشی پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول کے جو جلوس کے اندر گھوڑے پہ چڑھ کے سوار ہو کے نکلتے ہیں، تو تم صحیح بتاؤ دین کی شکل، لوگوں کے عقیدے کون خراب کر رہا ہے؟ جو آپ کو موقف تھا، میں میرا کوئی موقف نہیں، میری کیا مولوی نصیر صاحب، میری کیا اوقات؟ اہل سنت والجماعت مردوں کا مسلک ہے، مردوں کا اگر یہ فرقہ ہوتا نا تو یہ 200 سال میں ختم ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ 200 سال۔ ہم جس زمین پہ کھڑے ہیں، چاروں ائمہ مجتہدین کی بنائی ہوئی زمین پہ، یہ کوئی وہ غبارہ نہیں ہے، یہ ٹھوس زمین ہے، ٹھوس زمین ہے، آپ سمجھے؟ تو یہ موروثی نظام والے جو ہے نا، یہ سب، یہ جتنے دیوبندی ہمارے آج کل کے موروثی نظام والے ہیں، یہ تو کیا کہوں اب، تو عوام کا عقیدہ یہ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ بالکل، تو بھائی ہر جگہ ہے موروثی نظام، ہر جگہ ہے، کوئی نہیں بچتا ہے۔ ہاں تو موروثی نظام، اب وہ محمود بند نکل کانفرنس میں کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ جماعت، جمعیت اور اداروں کے اوپر موروثی نظام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو بھائی اتر جانا، پھر کیوں دیوبند اور جمعیت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو؟ ہاں مولوی نصیر صاحب، ہاں یہ تمہارا ارشد دلی والا کیا کہتا ہے کہ جماعت کا کام بولے شورا والوں کو تو اچھا ہے، لیکن کیونکہ سعد والوں میں بہت خرابیاں آ گئی تو یہ بھی بند کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں تو مدارس میں لواطات ان گنت ہو رہی ہے، کیا کریں؟ جن میں نہیں ہو رہی ان کو بھی بند کر دیں۔ بولو، محتمیم 95% خائن ہے۔ کتنے؟ مدارس کے 95% محتمیم خائن ہے، خائن۔ کیا کریں؟ مدارس بند کر دیں ہمیں؟ اب بولیے، تو یہ کوئی دلیل ہوتی ہے چھٹ بھئی مفتی کی ہے؟ تو کیا عوام منڈاس کے اندر بک بک کیے جا رہا ہے، اس کے اوقات نہیں ہے کسی ایک مسئلے کو لے کے سامنے آ کے بات کر دے ہوئے، آپ سمجھے؟ نہیں، بات یہ نا کہ مولانا صاحب نے جو کمال سعید حضرت دیا نا، انہوں نے ایسی باتیں کی ہے۔ بھائی سنو، وحدت الوجود تم اور ہم جانتے، عوام جانتی ہے کیا ہے؟ نہیں جانتی ہے۔ بولو، ارشد مدنی تو دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرس ہے، وہ بھارت ماتا کی جے کو جائز کہتا ہے۔ بولو، عمر اللہ کو ایک کہتا ہے، کیا کہو گے؟ تو غلط کہتے ہیں۔ نہیں، تو کیا دیوبندیوں کا عقیدہ ہو گیا؟ سنو، تو دیوبند مدرسے پہ الزام لگا سکتے ہیں ہم؟ نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ہاں تو تم بتاؤ نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کی کتاب لے کے تبلیغ والے چلتے ہیں کیا؟ ہاں، ارے بھائی سنو مولوی نصیر، جب آدمی اپنے چشمے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا نا تو یہی ہوگا۔ تم تصوف میں جڑے بھی نا، تصوف والوں کی باتوں کی تعویل تو تمہیں شرک ہی لگے گا، سمجھ میں آیا؟ مدرسے والوں کی باتیں غیر مدرسے والے سنیں گے نا اور اپنی عقل سے اس کو سمجھنے بیٹھیں گے تو ان کو تو اس میں برائی ہی لگے گی۔ یہی حال تبلیغ میں ہے، تبلیغ کے کام میں گھسے بنا تم ایسی باتیں کرو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں الیاس گمن اتنے بڑے، وہ کہہ رہے کہ دیوبندیت وہ ہے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن کے جتنے خلیفہ ہیں اس میں وہ مولانا الیاس کا بھی نام لیتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لگے ہیں، مفتی سے تیری بات لگایا تو بہت لگایا سال، کیا ہم تو نہیں لگائے ہیں۔ ارشد دلی والا کون سا سال لگایا؟ کم بخت 4 مہینہ لگایا ہے۔ خوب لگایا، لیکن ارے بھائی، ارے اللہ کے نبی کے ساتھ وہی لکھنے والا ہے، اگر مرتد ہو جائے تو اس سے وہ کامیاب سمجھا جائے گا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک غلط سمجھی جائے گی۔
ابو زید ضمیر ملعون جو بریلوی جو اہل حدیثوں کا وہ تو جماعتی تھا، اب وہ تبلیغ والوں کے خلاف بولتا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ محمد علی مرزا پہلے بریلوی تھا، پھر غیر مقلد بنا، اہل حدیث بنا، اب علمی کتابی بنا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے والد صاحب نے جو گویا ہے وہی سے سارے جماعتی کاٹ رہے ہیں. آپ لوگ بھلے کہیں کہ ہم جو غلو نہیں کرتے ہیں. بھائی تم مثال دیکھو مولوی نصیر، تمہاری ایک بھی ریکارڈنگ میں نے ابھی تک وائرل کی نہیں. تم 3 سال سے ایک مثال دو نا، ایک مثال دے دو. تمہارا جوتا میرا سر. اب ایک شرائی والا جو ہے شرائی تیل لے، سنو ایک مدرسے والا چھوٹی 13 سال کی بچی کو پکڑ کے میرے پاس ویڈیو لے گیا تھا. بولو تو اس کا مطلب ہے سارے مدرسے والے ایسے ہیں؟ ارے بولو نا، سارے مدرسے والے ایسے ہیں؟ لیکن جو ہے مالیات صاحب ترتیب میں جو ہے اکثر کا یہ حال ہے، غلو کرتے ہیں. ارے بھائی تم بتاؤ نا، تمہیں غلو لگتا ہے؟ تمہاری نظروں میں غلو ہے نا، تمہیں غلو لگتا ہے وہ. ہم تو سنو میں تمہیں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو علماء کی جی تنخواہ ہے یہ متقدمین کے نزدیک جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن کی اجرت لینا اور نماز پڑھانے کی اجرت لینا تم نے خود نے فتویٰ بھیجا تھا ناجائز اور حرام ہے. ہاں تو حالات کے چلتے اس کو جائز کی گئی ہے کہ نہیں؟ جس کا ناجائز ہونا حدیث سے ثابت ہے، حرام ہونا کہ قرآن کی اجرت اور نماز کی اجرت نہیں لی جا سکتی. ہاں ارے فکر، ہاں تو جہاں لکھا ہے حلال کیا گیا وہاں کیا لکھا گیا ہے کہ متقدمین کے نزدیک کیا ہے وہ؟ میں پہلا جواب دو نا، متقدمین کے نزدیک نماز پڑھانے کی اجرت اور یہ قرآن شریف سکھانے کی اجرت حرام ہے کہ حلال ہے؟ بات ختم ہو گئی. لیکن کچھ مجبوریاں، کچھ وجوہات سے اس کو جائز کیا گیا ہے نا. ہاں ارے غلو کون سا؟ تم مثال دیکھو، سنو کب سے کہہ رہے ہو واپس. میں تمہیں 3 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ تبلیغ کا فلاں چیز جو عام ہو چکی ہے، ایک دم عام ہے، ہر تبلیغی اس کو کہتا ہے، اس کے ذمہ دار کہتے ہیں. ہاں ایک مثال دو نا، ایک مثال دو. ارے بھائی میں کیا بولتا ہوں وحدت الوجود جو لکھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا سارے دیوبندی اس کو مانتے ہیں؟ نام بھی جانتے ہیں؟ دیکھو مولوی نصیر، تم 30 سال لگا لو، 30 سال تمہیں دیتا ہوں. تم ایک بدعت جو تبلیغ والے عام طور پہ کرتے اور پھیلاتے ہو، کسی مائی کے لال میں دم نہیں بتا نہیں سکتا. رہی بات یہ تو کسی مسلمان کی غلطی کو چاہے عمومی طور پہ بھی ہو رہی ہو اسلام سے جوڑ دینا، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہ دیتا ہو، یہ تو گھٹیا ہی ہے، تعصب ہے. ہاں تو آپ بتائیے نا، تبلیغ والوں کی 200 ملکوں میں جو کام چلتا ہے، ایک غلطی ایسی جو وہ بدعت ہے اور سب جگہ پھیلاتے ہیں، ان کے بڑے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. بتاؤ اسلام جو ہے، تم اس سوال کا جواب دو گے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں 200 ملکوں میں جماعتیں جا کے جس بات کو چلاتی ہو اور جماعت کے بڑے بھی اس چیز کو چلاتے ہوں، ایسی ایک بدعت بتاؤ. سب قبول کرتے ہیں. ارے پھر ہاں تو بتاؤ نا، کون کیا؟ بتاؤ. آپ بتائیے جو ہے مالیات صاحب ترتیب میں جانا جو کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح؟ کیا بتائیے آپ؟ میں بولتا ہوں فرض ہے، بولو. ہاں بالکل بھائی، تبلیغ کا سنو اس کا جواب دے. تم لوگ جو الو بنا کے لوگوں کو علم سیکھنا کیا ہے؟ نہیں میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، تم بھاگو. علم سیکھنا کیا ہے؟ ارے بھائی میں تمہیں علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے نا. میں تمہیں یہ علم سیکھنا فرض ہے، اور اس کا طریقہ کوئی شریعت میں سکھایا نہیں گیا ہے.
تو جو چیز فرض ہے اس کو سنو جو چیز فرض ہے اس کو سیکھنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ بھی فرض ہے. جیسے کھانا سنو تم لوگ کیسے پھنساتے ہو امت کو, میں تمہیں بتاتا ہوں. ارے مولوی نصیر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پھنسانے والا ہوں تم کو. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں مولوی نصیر سنو, کھانا اتنا جس سے جان بچ جائے کھانا فرض ہے. اب تم مولوی کہاں پھنساتا ہے معلوم؟ ارے پیزا کھانا کہاں فرض ہے؟ پیزا تو رسول اللہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں. تم ایسے پھنساتے ہو کم بختو. چلو میں گیہوں کی روٹی کھاتا ہوں. ارے سنو, تو گیہوں کی روٹی تو اللہ کے نبی کے سنو تم ایسے پھنساؤ گے کہ گیہوں کی روٹی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں فرض تھی نہیں. ہنسو پھر کوئی بیچارہ چلو ٹھیک ہے نوڈلز کھا کے پیٹ بھرتا ہوں. ارے جان بچانا فرض ہے, اس کے لیے کھانا فرض ہے. نوڈل کہاں آیا حدیث میں؟ تو تم کمینوں یہ بدماشی کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہو. تبلیغ فرض ہے. سنو تبلیغ کا حکم سنو ارے سنو پیارے, تبلیغ کا حکم فرض ہے. فرض کفایہ ہے. سنو, تبلیغ کرنا امت کے اوپر فرض کفایہ ہے. تبلیغ فرض کفایہ ہے. منصوصہ عمل قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا. طریقے کی قید جب اللہ نے جب طریقے کی قید رکھی ہی نہیں تو کوئی چلا لگاتا ہے تو بھی وہی فرض ادا کر رہا ہے, کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو بھی وہی فرض ادا کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو بھی وہی فرض ادا کر رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اللہ کی محبت کیا ہے, یہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ فرض ہے. تو محفل عبادت نبی سے وہ فرض ادا ہو رہا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو فرض ہوا کیا جو پھر سے بولو پھر سے. محفل عید میلاد النبی سے جو ہے ہاں, طریقہ صحیح نہیں ہے نا, طریقہ صحیح نہیں ہے. ارے وہ اس معاملے میں سنو جس طریقے سے شریعت ٹوٹتی ہو محبت والے طریقے پہ, تو میں تمہیں بتاؤں یہ جو تمہیں ارشد دلی والے جو غبار بھرا ہے نا اس کا جواب دیتا ہوں. جیسے مسجد بنانا ضروری ہے لیکن ہے نا, دھیان سے سننا, اور مسجد گھاس زمین پہ بھی ہو جائے گی تو بقول ارشد دلی والا کے اب سلیہ لگانا, سیمنٹ استعمال کرنا, اے سی لگانے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. او گدھے بھائی کیوں ملے گا؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ کرنا, نہ آپ سنو میں تم, ارے پیارے لوگ بولتے ہیں سننے, تمہیں نا بکواس کرو گے اس لیے تمہیں دبا رہا ہوں بار کیونکہ تمہاری بات کا جواب مل رہا ہے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنا سلیے کے, بنا سیمنٹ کے, بنا ٹائلز کے, بنا نل کے ہو جائے گی نماز, مسجد کا ثواب مل جائے گا نا. پھر بھی چندہ کرتے وقت علماء کے انما یعمر مساجد اللہ والی آیت پڑھ کے لوگوں سے سیمنٹ مانگتے ہیں اور سلیہ مانگتے ہیں. تو تم کیا کہہ رہے ہو بقول تمہارے ارشد دلی والا کے یہ گناہ ہے, یہ گلو ہے. جب شریعت کے مطابق ہوگا تبھی. ہاں تو شریعت کے مطابق چلے میں کیا نہیں ہے؟ ارے سنو 40 دن سنو میاں 40 دن جا کے صبح میں سب سے پہلے ہم لوگ قرآن سے ہی کراتے ہیں کیونکہ نماز کے بعد سب سے پہلا ایمان کا سب سے پہلا فرض نماز ہے. اس میں سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں, 10 سورتیں سکھاتے ہیں. تو یہ گناہ ہے جو آپ بتا رہے ہو اس کا اجمال ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں پھر سنو پھر دوپہر کی تعلیم میں ہم اس کو غسل کے فرض سکھاتے ہیں. بولو, اس کو ثنا سکھاتے ہیں, اس کو قرآن شریف پڑھا, اس کو سب سے پہلا نمازی بناتے. کیا بناتے ہیں؟ اب غیرت سنو میاں نصیر, ایک آدمی یہ جو آخری بات بول دوں بہت غور سے سننا, شاید کہ تیرے دل کے دروازے کھل جائے. مولوی نصیر, ایک آدمی مدرسے کے اندر بخاری شریف پڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بخاری شریف پڑھا رہا ہے اور وہ اس کو کہو کہ تبلیغ کرو, ہمارے بڑے مروجہ تبلیغ ہے, وہ بے غیرت یہ جواب دیتا ہے حالانکہ اس کے مدرسے کے آس پاس 500 گھر ہیں دیہات میں
اور وہ سالوں سے دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں سنو مسجد کے اندر صرف 10% نمازی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں. گاؤں کے اندر بے پردہ عورتیں ہیں, گاؤں کے اندر جوا ہے, گاؤں کے اندر سنو ادھر متوجہ, تم یہ بھی چالاکی کرو کہ انجمنا ام کشیپ والی, جب اپنا حساب کا جواب ملتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو. تو شراب پی جاتی ہے اور یہ مولا جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بخاری پڑھ رہا ہوں, یہ بھی تبلیغ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس پہ عذاب ہوگا کہ نہیں؟ بھاگ گیا مولا جی. یہی دھوکہ یہ ارشد دلی والا فضل الناصر اور اس کی گینگ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ہر خدمت کرنے کے بعد استغفار ہے. تبلیغ والا یہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. مدرسے والا کہہ رہا ہے کہے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہے. خانقاہ والا کہے یہ بھی کچھ نہیں ہے. حالانکہ ایسے فضل الناصر ارشد دلی والا اور یہ ہمارا نصیر مولانا 20-25 سال کا ہوگا, ان لوگوں نے مقابل بنایا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی 23 سال, اور اللہ کا فسبح بحمد ربک واستغفر, اب معافی مانگیے. تو مسلمان تو نیکی کرنے کے بعد سوچتا حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہ سکا. 4 مہینے والا چلے والا چاہے افریقہ جا کے آئے, وہاں پہ مجاہدے اٹھائے, 2-2 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے, اور کئی لوگوں کی قبریں ہمارے بلساڑ ضلع کے لوگوں کی قبریں افریقہ میں ہیں جماعت میں جاتے ہوئے, پھر بھی سمجھے کہ اللہ کے دین کا حق ادا نہ ہوا. آج تو 9 عمر لونڈے, ان کا علم گنجائش کہیں گے وہ سلمان منصور پوری سنت پہ نہیں چل رہا, حج پہ گیا ہوا ہے, ٹیبل کرسی کے اوپر کانٹا چمچ سے کھا رہا ہے, علماء نے گنجائش لکھی ہے. ارے تجھے سنت کا جنازہ نکل رہا ہے اس کا درد نہیں, گنجائش کی بات کر رہے ہو. تو ہر ایک کہ ہاں بھائی تبلیغ ہر کوئی کر رہا ہے. سب سے بڑا دائی مسجد کا مؤذن ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ مؤذن اذان دینے کے بعد اس کو حکم نہیں ہے شریعت کا واہ واہ فخر کرے ہم سے بڑا تو کوئی نہیں. اس کو تو اصل تبلیغ یہ ہے کہ اس کو اس کے بعد درد ہو کہ میں اتنی اذان دے رہا ہوں, 90% عوام بے نمازی ہے, مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. بخاری شریف یقیناً مدارس ماں ہیں, مدارس کے بنا دین کی حقیقت باقی نہیں رہ سکتی. لیکن کوئی آدمی بے غیرت شیخ الحدیث یہ کہے سالوں سے جو پڑھا رہا ہے مدرسے میں, یا الحمدللہ ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, کیا ان سے سوال نہیں ہوگا مدرسے کے اطراف کے بے نمازیوں کا, مدرسے کے اطراف کے بے پردگی کا, مدرسے کے اطراف میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو شراب پی رہی ہے قوم, جوا کر رہی ہے, کھیل رہی ہے وہ قوم جس کے اوپر عذاب اللہ نے بھیجا. 60,000 کی آبادی میں سے 20,000 لوگ ایسے تھے جو اس زمانے کے نبیوں جیسے ان کے عمل تھے, پھر بھی اس قوم کے اوپر عذاب آیا, وہ 20,000 بھی ہلاک ہو گئے. تو یہ چکر میں علماء پھنسا رہے, فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, مستحب ہے, مباح ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس کام کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے. غیرت مند آدمی جس کے اندر غیرت جگے کہ بھی میرے نبی کا دین اور تباہ ہو رہا ہے, اس کے لیے کرنا آسان ہے, ورنہ شیطان دھوکے میں ڈالے گا, مؤذن بھی مزے مارے گا. الحمدللہ میں تو سب سے بڑا دائی ہوں, لا خینی نکال, ارے واہ میں تو دائی, ارے میں تو بخاری شریف پڑھا رہا ہوں, میرے جیسا بڑا تو کوئی مبلغ ہے ہی نہیں ہے. 4 مہینے والے پاگل ہیں, یا 4 مہینے والا علماء کو حقارت سے دیکھے کہ میرے تو 4 مہینے لگ گئے, یہ مدرسے میں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں, ان کو تو دین کی پڑھی نہیں ہے. تو یہ ساری بیوقوفیاں ہیں. اور سب سے بڑی بات کان کھول کے سن لو, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تبلیغ وہی معتبر ہے. پھر یہ آ جائیں گے علماء نے گنجائش لکھی ہے, یقیناً گنجائش لکھی ہے, لیکن معتبر تو وہی ہے. اجرت لینے کی بھی گنجائش لکھی ہے, لیکن کمانے کے لیے اور بھی کام ہیں. ستیہ ناس ہو ان لوگوں کا جنہوں نے دین کو اپنے پلنے کا ذریعہ بنایا ہے. گنجائش ہے. سب سے بڑی تبلیغ کی شرط, بنیادی شرط, یا قومی لا اسألکم علیہ من اجر, ہم اس کام کے اوپر کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ہمارے اس کام کا بدلہ صرف اور صرف اللہ دے گا. یہ بنیادی شرط والی تبلیغ ہی سب سے زیادہ معتبر تبلیغ ہے. جس کو اعتراض ہے وہ قرآن سے اعتراض کرے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.